بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق الرحمان زاویہ اسکول سسٹم گول باغ ملتان۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 17 ہے۔ اس کے اندر ہم تفصیلی سوال نمبر 1 یعنی قرآن مجید کا تعارف، اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، وہ ہے نزول قرآن۔ پہلے پڑھا تھا ہم نے قرآن مجید کا تعارف یعنی قرآن کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ اب ہم نزول قرآن کے متعلق پڑھیں گے۔ نزول قرآن جو ہے تقریباً 23 برس ہے، مکی دور اور مدنی دور۔ مکی دور کے اندر 13 برس تک نازل ہوتا رہا اور مدنی دور کے اندر 10 برس تک، یعنی حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ والی 13 سالہ دور نبوت کے اندر بھی قرآن نازل ہوتا رہا اور مدینہ منورہ والی 10 سالہ دور کے اندر بھی قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر آخری محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن کے علاوہ دیگر آسمانی کتب انبیاء علیہ السلام پر ایک ہی بار نازل ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ نازل فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام کے علاوہ باقی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے ان پر جو بھی کتابیں نازل ہوئی یا صحیفے نازل ہوئے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ نازل فرمایا۔ لیکن یہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر یہ قرآن مقدس کو آہستہ آہستہ نازل فرمایا، جس کی مدت تقریباً 23 سال ہے۔ اب نزول قرآن کے 2 ادوار ہیں۔ 2 ادوار سے مراد 2 زمانے ہیں، 2 دور ہیں۔ نمبر 1 مکی دور اور نمبر 2 مدنی دور۔ مکی زمانہ اور مدنی زمانہ، یعنی مکی زندگی کے اندر اور مدنی زندگی کے اندر۔ مکہ میں ہجرت سے پہلے قرآن مجید تقریباً 13 برس تک نازل ہوتا رہا اور 13 سال کے بعد حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی مدینہ منورہ کی طرف۔ 13 سال سے مراد نبوت کے 13 سال کے بعد، اور مدینہ منورہ میں 10 برس تک نازل ہوتا رہا۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کے نزول کا زمانہ جو ہے تقریباً 23 برس ہے۔ 40 برس کی عمر میں غار حرا میں سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات سے قرآن مجید کی ابتدا ہوئی، یعنی نزول قرآن کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ غار حرا میں سورۃ علق کی ابتدائی پہلی 5 آیات سے ہوئی۔ یہ سلسلہ آپ علیہ السلام کی وفات سے چند ماہ پہلے تک جاری رہا۔ چند ماہ پہلے تک سے مراد یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری میدان عرفات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی وہ یہ والی ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی سورۃ مائدہ کے آیت نمبر 3 نازل ہوئی۔ ترجمہ یہ ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اب ترتیب نزول یہ تو ہم نے پڑھا، اور یہ تو پہلے ہم نے پڑھا نزول قرآن۔ اب ترتیب قرآن۔ ترتیب قرآن سے مراد قرآن مجید کی 2 طرح کی ترتیب ہے، ترتیب نزولی، ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی سے مراد قرآن مجید کی وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کی ترتیب کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے پہلی آیت جو ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے اور آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم ہے۔ اور اسی طرح ترتیب توقیفی، قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اس ترتیب کی روح سے قرآن مجید سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الناس پر ختم ہوتا ہے، اور یہ بھی ترتیب وہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگوائی تھی۔ یعنی ترتیب نزولی بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا ویسے نازل فرمایا، اور ترتیب توقیفی جو ہے یہ بھی حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگائی تھی۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر ہے نمبر 1 نزول قرآن، نمبر 2 ترتیب قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔